بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو برائے جماعت ہفتم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 13 اور سبق جو آپ پڑھیں گے وہ ہوگا بڑھے چلو. ایک نظم ہے. تو سبق نمبر 13 نظم بڑھے چلو، یہ ایک ہی انشاءاللہ تعالی سبق ہوگا. اس میں ایک ہی لیکچر میں انشاءاللہ یہ پورا ہو جائے گا. اس میں کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو بہت تفصیل سے پڑھایا جائے. سادہ سی ایک نظم ہے. تو اس نظم میں ہم کیا کیا سیکھیں گے؟ نظم کا تعارف ہوگا، مشکل الفاظ، بلند خوانی، نظم کا خلاصہ، آسان تشریح کی ہم ایک مثال دیں گے آپ کو، باقی تشریح آپ خود کر سکتے ہیں. مشقی سوالات ہوں گے اور گھر کا کام، یہ آپ کو بتایا جائے گا کہ گھر کا کام کیا ہے. تو نظم کا تعارف کیا ہے جناب؟ یہ نظم بچوں، نوجوانوں اور بیٹیوں کی ہمت بڑھانے، انہیں حوصلہ دلانے اور انہیں محنت پر آمادہ کرنے کے لیے لکھی گئی ہے. اس نظم کے شاعر چاہتے ہیں، یعنی ان کا پیغام کیا ہے کہ قوم کے بچے ہمت، حوصلے، مستقل مزاجی اور جوش و جذبے کے ساتھ ملک اور ملت کی تعمیر کی خاطر علم سیکھیں اور پڑھیں، جستجو کریں اور آگے بڑھیں. یہ پوری نظم میں شاعر کا یہی پیغام بار بار دہرایا گیا ہے کہ بچے بلند مقاصد اور کامیابی پانے کے لیے قدم آگے بڑھائیں اور رنج، ملال، ششوپن کی کیفیت اور خوف و ہچکچاہٹ سے باہر نکلیں. تو یہ الفاظ جو ہیں ولول، مضطرب، ڈگمگانا، لو لگانا اور ولولہ، یہ عام الفاظ ہیں. ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم آپ کو بتائیں. آپ خود بھی ان کے معنی آرام سے سمجھ سکتے ہیں. یعنی ملال جو ہے وہ رنج کے معنی میں ہوتا ہے، اور مضطرب کا مطلب ہوتا ہے کوئی جو شخص ہچکچا رہا ہو، اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ کیا فیصلہ کرے. ڈگمگانے کا مطلب قدم جو ہے وہ جمنے نہ پائیں. جب کسی جگہ قدم نہ جمے ہوں تو انسان کے قدم اپنی جگہ پر جب مضبوطی سے نہ جمے ہوئے ہوں تو وہ لڑکھڑا سا جاتا ہے. اسی کو ڈگمگانے سے تعبیر کیا ہے. لو لگانے کا مطلب ہے دل لگانا، اور ولولہ جوش و جذبے کو کہتے ہیں. تو نظم کی بلند خوانی کرتے ہیں. نظم کا عنوان ہے بڑھے چلو، اور محمد مصطفیٰ خان مداح جو ہیں یہ اس کے شاعر ہیں. مداح جو ان کا تخلص ہے. تو اب نظم پڑھتے ہیں. اٹھو 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 اٹھو، کمر کسو کمر کسو، سحر سے پہلے چل پڑو، کڑی ہے راہ دوستو، تھکن کا نام بھی نہ لو، بڑھے چلو بڑھے چلو، جھجک نہ دل میں لاؤ تم، بس اب قدم بڑھاؤ تم، ذرا نہ ڈگمگاؤ تم، خدا سے لو لگاؤ تم، ملول و مضطرب نہ ہو، ملول و مضطرب نہ ہو، بڑھے چلو بڑھے چلو، اٹھا دیا قدم اگر تو ختم ہے بس اب سفر، ہے راہ صاف و بے خطر، نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر، بڑھے چلو چلے چلو چلے چلو، بڑھے چلو بڑھے چلو، تمہارے ہم سفر تھے جو وہ منزلوں سے جا لگے، سب آگے تم سے بڑھ گئے، مگر ہو تم پڑے ہوئے، ذرا سمجھ سے کام لو، بڑھے چلو بڑھے چلو. تو یہ نظم ہے. تو اس میں اب کیا ہے، اس نظم کے اندر خلاصہ کیا نکلا کہ شاعر اس نظم میں کام کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اٹھو اور کام کرنے کا پکا ارادہ کر لو. کام کرنے سے مراد کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ بچے ہیں، ہمارے جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو آپ کے لیے سب سے جو اہم کام ہے وہ آپ کے لیے حصول علم ہے. تعلیم حاصل کرنا ہی آپ کے لیے سب سے اہم کام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فرائض کے بعد، کیونکہ آپ کے والدین نے آپ کی ساری ذمہ داری خود اٹھا کے آپ کو اسی کام کے لیے وقف کی ہے. تو لہٰذا کام کرنے سے مراد آپ کے لیے تو علم حاصل کرنا ہی ہے. یوں کب تک بے خبر سوتے رہو گے، صبح ہونے سے پہلے ہی اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤ. مراد یہ ہے کہ صبح سویرے کی تیاری کرو اور صبح سویرے اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ. صبح کے کام میں برکت ہوتی ہے، اور صبح جو بچے محنت کر کے یاد کرتے ہیں صبح سویرے، وہ چیز انہیں ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی ہے. شاعر آگے سمجھا رہا ہے، کیا ہوا اگر راستہ دشوار ہے، ہمت اور محنت سے کام لو، دل میں یہ خیال نہ لاؤ کہ تم تھک گئے ہو، مسلسل محنت سے آگے بڑھتے رہو، کیونکہ محنت میں ہی کامیابی ہے. اور شاعر کا کہنا یہ ہے کہ جب تم نے ٹھان لیا ہے کہ منزل پر پہنچنا ہے تو کسی خوف کو دل میں جگہ نہ دو، کوئی شرم محسوس نہ کرو، بس سفر کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہی سے امید رکھو. اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو گے، یعنی لو لگانے کا مطلب بھروسہ رکھنا، تعلق رکھنا، پیار کرنا، تو آسانی سے منزل پر پہنچ جاؤ گے. بس محنت، لگن اور ثابت قدمی سے آگے بڑھتے رہو. کام کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھانا ہی ذرا مشکل ہوتا ہے،
اگر ایک کام شروع کر ہی لیا جائے تو وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جاتا ہے، منزل مل ہی جاتی ہے، انسان راستے کی مشکلات پر قابو پا ہی لیتا ہے۔ محنت کرنے والے کے راستے میں اگر پہاڑ بھی آ جائیں تو وہ گھبراتا نہیں، بلکہ اپنی محنت سے انہیں دور کر دیتا ہے، راستے سے ہٹا دیتا ہے، انہیں سر کر لیتا ہے۔ تم بھی محنت سے کام لو اور آگے بڑھتے رہو۔ جو لوگ تمہارے ساتھ مل کر چلے تھے وہ مسلسل چلتے رہنے کی وجہ سے اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں، انہوں نے اپنی منزل کو پا لیا ہے۔ انہوں نے منزل کے علاوہ کہیں اور رکنا گوارا نہ کیا، مگر تم راستے میں رک گئے، یہ ناسمجھی کی بات ہے، کیونکہ منزل پر پہنچے بغیر رکنا ٹھیک نہیں۔ لہٰذا سمجھداری سے کام لو اور آگے بڑھو، یعنی اپنی تعلیم کا سلسلہ جو ہے اسے مکمل کرو، اور ساتھ ساتھ آپ محنت کے عادی بنو اور مزید چیزیں بھی سیکھو جو آپ کو زندگی میں کام آئیں۔ تو نظم کی آسان تشریح کیا ہوئی کہ منزل پر پہنچنے کے لیے وہ اندھیرے سفر پر چل پڑو، تھکن کو بھول کر آگے بڑھتے چلو، دل میں کوئی جھجک نہ لاؤ بلکہ خدا سے امید رکھو، پریشان ہوئے بغیر آگے بڑھتے چلو۔ تو یہ ایک بند کی آپ کی تشریح ہو گئی، آسان سی۔ اب اس میں شاعر یہ کہتا ہے نظم کا نام، حوالہ، یہ سب آپ دے سکتے ہیں اپنی طرف سے، یہ آپ کو مشق اس کی ہے، ہم نے یہ صرف اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر سفر شروع کیا ہے تو یہ لازمی ختم بھی ہوگا، بغیر ڈر اور خوف کے آگے بڑھو، تمہارے ساتھی منزلوں پر پہنچ گئے ہیں، تم بھی سمجھ سے کام لو اور آگے بڑھتے چلو۔ یہ اس پوری نظم کی تشریح یا خلاصہ آسان سا ہم نے آپ کے لیے کر دیا ہے، آپ اس میں اپنی طرف سے بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ سوالات کے مختصر جواب کیا ہیں؟ سحر سے پہلے چلنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی صبح سویرے چلنے سے مراد یہ ہے کہ الگ صبح اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ، صبح سویرے اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ، یہ مراد ہے۔ راہ کے کڑی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی راستہ دشوار ہے، کڑا ہونا، مشکل ہونا، راستہ دشوار ہے۔ کوئی بھی کامیابی کا کوئی بھی راستہ آسان نہیں ہوتا، محنت کرنا پڑتی ہے، تو راستے کی مشکلات مراد ہیں اس سے۔ اگر کوئی انسان کام شروع کرنے سے پہلے ہچکچاتا رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ کام شروع ہی نہیں کر پائے گا۔ تو پہلا قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ جو بھی کام اچھا کرنا چاہتے ہیں اس کو ضرور کیجیے۔ کام کرتے وقت کن باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، یہ اب آپ خود دیکھ لیجئے، دوبارہ اس کی تشریح اٹھائیے اور یہ اس کا نظم کو پڑھیے اور اس سوال کا جواب آپ خود دیجیے۔ اسی طرح آخری سوال کا جواب بھی ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں، لہٰذا وہ بھی آپ خود تلاش کر لیجئے۔ دی گئی مثال کے مطابق نامکمل مصرعوں کو مکمل کیجیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام بھی آپ خود کر سکتے ہیں، نظم کو بار بار دیکھیے اور ہر اس کو مکمل کر کے اپنی کاپی میں لکھیے۔ خالی جگہوں میں نظم کے مطابق لفظ لگائیں۔ تو اب دیکھیے، آپ خود نظم کو پڑھیے اور اسے مکمل کر کے اپنی کاپی میں لکھیے۔ جملوں میں استعمال کرنا، کمر کسنا یہ محاورہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ارادہ کر لینا، ہمت کر لینا، عزم کر لینا۔ قدم بڑھانا یہ محاورے کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور عام معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں محاورے کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ قدم بڑھانے کا مطلب یہ ہے کسی کام کا ارادہ کرنے کے بعد اس پر عملی طور پر کام شروع کر دینا۔ مثلا آپ نے لکھنے کے لیے کمر کس لی اور اس کے بعد لکھنے کے آج کا کام آج ہی کرنے کے لیے آپ نے کمر کس لی اور پھر قدم بڑھا دیا۔ تو قدم بڑھانے کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ چل کے کمرے سے باہر نکل گئے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی میز کرسی پہ بیٹھے اور آپ نے اپنے اسکول کا کام جو تھا آپ کو دیا گیا تھا اس کو مکمل کرنا شروع کر دیا۔ لو لگانا بھی محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے توجہ سے کام کرنا، دل لگانا، اور اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ سے اپنی امید کو وابستہ رکھنا۔ ولول کا مطلب ہے غمگین اور سانس لینا، یہ محاورے کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ سانس بھی نہ لو، یہ محاورے کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی رکو نہیں۔ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ تو سحر یہ سحر نہیں ہے، سحر یعنی صبح۔ مضطرب جو شخص خوف ہچکچاہٹ کا شکار ہو اسے کہتے ہیں کہ مضطرب ہے۔ اور ختم، سفر، مرحلہ، قدم، منزل۔ متضاد لکھیے۔ سحر کا ضد کیا ہوگا؟ شام۔ اٹھو، اس کا ضد آپ خود بتائیے۔ بے خطر، تو بے خطر کا مطلب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، جہاں کوئی خطرہ نہ ہو۔ آگے، اس کی ضد ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے آسان ہے، بات کی ضد بھی آسان ہے، ختم کی ضد بھی آسان ہے، اور سمجھ کی ضد بھی آسان ہے۔ آپ آرام سے اس کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سبق کی آپ بلند خوانی کیجیے، مشق کیجیے اس کو اسی طرح انداز میں پڑھنے کی، اچھے انداز میں، اور مشقی سوالات کو کاپی پر حل کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔